سے مختصر سے وقت کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. خطاب ہو چکا ہے. حضرت علامہ مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب بڑا لازوال باکمال بے مثال دل آویز دل نشین خطاب سے ہمیں معزز فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین ان کے عمل میں عمر میں عزت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے تا قیامت رکھے. حضور نبی کریم روح صحیح نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. اس کے اندر ایک دعا کی تعلیم حضور علیہ السلام نے امت کو دی ہے. وہ دعا یاد کرانے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں تجھ سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کرتا ہوں. ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے علم سے جو نفع نہ دے. ایسا علم کون سا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، وہ اس کے باوجود پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. نفع بخش وہ علم ہے جس کے اوپر انسان عمل کرے. ایک شخص کو معلوم ہے رشوت حرام ہے، اس کے باوجود لیتا ہے. ایک شخص کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود پھر بھی وہ سود کا کاروبار کرتا ہے. ایک شخص کو معلوم ہے کہ میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ ادا نہیں کرتا. تو یہ ایسا علم ہے کہ جو نفع بخش نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا اللہ سے مانگا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. دوسری دعا، دوسری چیز، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، ایسا دل جو تجھ سے نہ ڈرے. ایسا دل جو تجھ سے نہ ڈرے. ایسے دل سے بھی میں کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں. یعنی دل کے اندر خوف خدا نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو. تیسری چیز جس سے حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے پناہ مانگی ہے وہ ہے ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو. ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس دولت کے انبار ہے، کبھی دل بھرتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے. ہر چیز اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے. دنیا کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، کہیں بھی اس کا دل سیر نہیں ہوتا، اس کا اندر کبھی بھرتا ہی نہیں، اور کے چکر میں رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسے نفس سے بھی کیا مانگی ہے؟ بولیے. چوتھی اور آخری چیز، ایسی دعا جو قبول نہ ہو. اے اللہ، میں تجھ سے ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو. کون سی ہے وہ دعا؟ مثال کے طور پر ایک شخص اگر رزق حرام کما رہا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس سے ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. میں ایک بار پھر وہ 4 چیزیں دہرا رہا ہوں. نمبر 1، ایسا علم جو نفع نہ دے. نمبر 2، ایسا دل جس میں ڈر نہ ہو. نمبر 3، ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو. اور نمبر 4، ایسی دعا جو کبھی قبول نہ ہو.
بڑی خوبصورت ماں کے موضوع پر حضرت علامہ بشیر احمد فاروقی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، کمال گفتگو فرمائی ہے۔ ماں کے بارے میں کسی نے کہا تھا، اس ہستی کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پاؤں تلے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ کسی نے کہا تھا، اتنی ہی زمین چاہیے، اتنی ہی زمین چاہیے بس مجھ کو گاؤں میں، اتنی ہی زمین چاہیے بس مجھ کو گاؤں میں، جا کر پڑا رہوں میں جہاں ماں کے پاؤں میں، اتنی ہی زمین چاہیے بس مجھ کو گاؤں میں۔ دوپہر کو بہت جلد اس نے بچوں کو سلا دیا، اس لیے دوپہر کو بہت جلد ماں نے بچوں کو سلا دیا، اس لیے گلی میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے، گلی میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اور ماں کے بارے میں کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، پہلے یہ ماں کہہ رہی ہے، پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ ایک بار پھر سنیے گا، پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں۔ اگلا ہمارا درس قرآن انشاءاللہ العزیز وہ بھی 11 مارچ کو آ رہا ہے، چیک کر لیں۔ میں اپنے تمام سامعین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ماہانہ محفل کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بھلا کامیاب ہوگی، اور دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر لائیں گے آپ انشاءاللہ۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا وقت لگ جائے گا، اگر محسوس نہ فرمائیں۔ اگر کوئی شخص دکان کھولتا ہے نا، دکان تو اس کا جی ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اور کبھی گاہک آ جائے نا، سودا ذرا زیادہ بک جائے، منافع ذرا ہوتی ہے نا، خواہش نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے یہ خواہش۔ کیا خواہش ہوتی ہے؟ گاہک زیادہ۔ یہ جگہ، یہ بھی ایک دکان ہے، یہ جو مسجد ہے نا، یہ بھی ایک کیا ہے؟ دکان۔ لیکن یہ دنیا کی دکان نہیں ہے، یہ آخرت کی دکان ہے، یہاں سودا آخرت کا ملتا ہے۔ تو آپ سب حضرات کوشش کیجئے گا، یہ مجھ سے قبل حضرت علامہ خضر فواد نقشبندی صاحب بڑی تفصیل سے الکرم فرینڈز کا تعارف کروا چکے ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، وقت بچانے کے لیے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یہ منسوب تنظیم ہے، اور حضرت ضیاء الامت نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی اپنا نام چمکانے کی فکر ہی نہیں کی۔ کیا اپنا میرا نام چمک جائے، ہر کوئی میرا نام لے، میرے طالب علم، میرے مریدین میری کرامتیں بیان کریں۔ حتیٰ کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے اندر جتنے طلباء پڑھتے تھے، آپ نے کبھی کسی طالب علم کو خود اپنی طرف سے مرید بھی نہیں بنایا، بلکہ اگر کوئی مرید بننے کے لیے آتا بھی تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اور مجھ سے بہتر پیر تلاش کرنا۔ اب دیکھیں نا، پیروں کو تو فکر ہوتی ہے ہمارے مرید اور بھی، لیکن آپ نے کبھی اس میں کوشش ہی نہیں کی کہ میرا نام چمکے، میرا نام روشن ہو، بلکہ آپ زندگی بھر یہی نعرہ لگاتے رہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے مونوگرام پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہمارا مقصد یہ جتنے بھی کلیاں یہاں پر حضور ضیاء الامت کی بیٹھی ہیں، حضور ضیاء الامت کے پھول، حضور ضیاء الامت کے تربیت یافتہ لوگ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد بھی اپنا نام چمکانا نہیں، ہمارا مقصد قطعاً اپنا نام چمکانا نہیں۔ ہم سبھی عاجز لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، منکسر المزاج ہیں، ہمارے اندر غرور نہیں، تکبر نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا نام چمکانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں جو سبق پڑھایا ہے، ہم اس سبق کو آگے پھیلائیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات یہ ہے کہ اتنی تنظیمیں موجود ہیں، دعوت اسلامی موجود ہے، ادارۃ المصطفیٰ موجود ہے، تحریک منہاج القرآن موجود ہے، اتنی بڑی بڑی تنظیمیں موجود ہیں، تو آپ کو ایک نئی تنظیم بنانے کی کیا سوچی؟ پہلے جب تنظیمیں موجود ہیں۔ لیکن میں یہ کرنا چاہوں گا، اسلام کی آواز کسی بھی نام سے وہ جتنی آگے پہنچے اتنی ہی تھوڑی ہے۔
اسلام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کا مشن عام کرنے کے لیے، اسلام کا نظام عام کرنے کے لیے، اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے، اور لوگوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جائیں وہ کیا ہے؟ وہ کم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر ہونی چاہیے، جیسے ہمیں فکر ہوتی ہے نا اپنی اولاد کی، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اپنے مکان کی فکر ہوتی ہے، مکان بن جائے، اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور دیگر کام کاج بیٹے دنیا کے بہت سارے ہیں جن کی ہمیں ہر وقت فکر ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، دوسرے لوگوں تک پھیلانا ہے۔ اب پیغمبر کوئی نہیں آئے، آخری پیغمبر ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ پچھلی جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کے اندر انبیاء آ کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ اب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس امت کے کندھوں میں ڈال دی گئی ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آتا، تو ہم میں سے ہر شخص کو مبلغ بننا چاہیے، دین کا درد، دین کو دوسروں تک پہنچانے کا درد اور فکر ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک اور بات عرض کروں گا، یہ مسجد ہے نا، بولے تو صحیح، سو تو نہیں گئے، یہ کیا ہے؟ مسجد۔ اس کے اندر یہ جو قالین بچھا ہوا ہے، اگر میں پوچھوں ان سے کتنے کا ہے تو یہ شاید لاکھوں میں بتائیں گے۔ ٹائل کتنے کی لگی ہے؟ لاکھوں میں بتائیں گے۔ یعنی ایک ایک چیز کے بلب لے لیں، پنکھے لے لیں، اے سی لے لیں، لاکھوں کے اندر ان کی قیمت ہے جی، لاکھوں روپے لگا دیے، کیا لاکھوں روپے لگا دیے، لیکن اس کے باوجود اس مسجد کو آباد بھی تو کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ لائٹیں کس کام کی کوئی ہے؟ کسی کام کی؟ یہ قالین ہے کسی کام کی؟ یہ ٹائلیں، یہ خوبصورتی، یہ ڈیکوریشن ہے کسی کام کی؟ اگر یہاں بنتا ہی کوئی نہ ہو۔ اور ایک اور چیز میں عرض کروں، اگر آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز ہو جاتی ہے، مسجد آباد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کافی ہو گیا، یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے نا 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے کافی، اتنے کافی ہے، تو میں عرض کروں گا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مسجد کے اندر بیٹھ کے، یا مسجد میں آقا علیہ السلام نے صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے رسول نے مسجد میں صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے تھے، آپ اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ وہ صفہ کا صفہ، اصحاب صفہ کا معنی ہے چبوترا، اصحاب صفہ وہ چبوترا والے، وہ چبوترا آج بھی روضہ رسول کے ساتھ موجود ہے، اس شام اس چبوترے پر جا کر نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور وہاں کی برکتوں کو بھی سمیٹتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات 24 گھنٹے اسی چبوترے پہ بیٹھے رہتے، کیا کرنے کے لیے؟ حضور سے دین سیکھنے کے لیے۔ تو صرف مسجد، آقا علیہ السلام بات شاید بھول جائے گی، حضور علیہ السلام نے تو صرف دین کی تعلیم ہی نہیں دی، پارلیمنٹ حضور کے دور میں مسجد ہوا کرتی تھی، کیا پارلیمنٹ۔ ہمارا مقصد الکرم فرینڈز کا کوئی سیاست نہیں ہے، ویسے بات زبان پہ آگے رکھ کر کوئی سیاسی ہمارا مقصد نہیں ہے، ویسے بتا رہا ہوں حضور علیہ السلام پارلیمنٹ آپ نے مسجد کو بنائی، عدالت مسجد کے اندر لیتے تھے، اسی طرح اور کئی کام، فوجیوں کی مشقیں، فوجی ٹریننگ، جہاد کے لیے مشقیں، مجاہدین کی تیاری مسجد کے اندر ہوتی تھی، اسی طرح اور کئی کام کاج آج ہم نے صرف مسجد کو بنا دیے، اور چھوڑ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں ہو، کیا چیز نکاح، ہم نے تو اس کے لیے بنا لیا نا میرج، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نکاح کہاں کرو؟ مسجد میں۔ کوشش کیا کریں آپ بھی، دین کی جو بات پتہ چلتی ہے اس پہ عمل بھی کریں۔ پہلے بات کی ایسے علم سے حضور نے پناہ مانگی ہے جو نفع ہے۔ میں نے گفتگو شاید تھوڑی طویل کر دی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر عرض کروں گا آپ سب نے کیا کرنا ہے، 11 مارچ روز سوموار بعد از نماز عشاء، اور اگلا خطاب ہوگا حضرت علامہ خضر فؤاد نقشبندی صاحب، جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے نقابت کے اور کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ یہ عظیم شخصیت ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو، حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب مدرسہ العالی، ان کا قائم کردہ جو ادارہ ہے جامعہ صفت المدینہ، آپ اس کے اندر مدرس کے فرائض، تدریس کے فرائض آپ سر انجام دے رہے ہیں، آپ کا استاد ہے۔
یہ الکرم فرینڈ سٹی گجرات کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جامعہ صفت المدینہ کے اندر تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے عالی شان عظیم و شان مقرر بھی ہیں، بھی آپ نے ان کی فن خطابت بھی سمجھی ہوگی۔ تو یہ خطاب فرمائیں گے اور ان کا موضوع ہوگا زبان کی حفاظت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ زبان انسان کو کئی فتنوں کے اندر مبتلا کرتی ہے، اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو حضرت علامہ خضر فؤاد نقشبندی صاحب فرمائیں گے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، اور اس میں مجھے تھوڑا سا کردار چاہیے، ڈاکٹر مہر محمد احسان صاحب سے مخاطب ہوں، اپنی انتظامیہ کو آپ ایکٹیو کریں۔ جی حاجی اقبال صاحب، حاجی مصطفیٰ صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ کے کارکنان ہیں، شکیل صاحب، ان کو بھی ایکٹیو کریں گے۔ مسجد کی انتظامیہ کا بھی اس میں کردار ہونا چاہیے۔ یہ حصہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ حصہ مسجد کی انتظامیہ کا ہے۔ جی انتظامیہ نے تو بولتے ہو بھائی ڈالیں گے حصہ اپنا بھی، جی دیگر سارے حضرات کی اور مسجد کی کوشش خواہش ہے ہماری، اللہ کرے ہم تو اٹھ کے عزم کر لیا ہم نے کہ ہم نے اس مسجد کو بھرنا ہے، مسجد کو نماز کے لیے بھی بھرنا ہے اور مسجد کو درس قرآن کے لیے بھی کریں گے سب لوگ کام۔ ابھی آدھی مسجد بھی کھول نہیں ہوئی، یہ آپ پورا مہینہ کوشش کرتے رہیں گے نا، جہاں بیٹھے جس کے پاس بیٹھے بھائی، ہر مہینے کے دوسرے سوموار کو، ہر مہینے کے دوسرے سوموار کو بعد نماز عشاء مسجد الکرم کے اندر ایک رات ہم نے رات کا تھوڑا سا حصہ شب کرم کے نام سے گزارنا ہے۔ ہم جب یہ کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر اس شب کرم کے صدقے ہمارے اوپر کرم فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کی فضیلت ایک حدیث پاک بیان کر کے اس کے بعد علامہ صاحب ذکر کرائیں گے، زیادہ لمبا نہیں ہوگا، 5 سے 10 منٹ کا ہوگا۔ اس کے بعد ختم شریف ہوگا، صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور دعا ہوگی، اور اس کے بعد لنگر شریف تقسیم ہوگا۔ آپ تمام حضرات لنگر شریف تناول فرمائیں۔ بہت شکریہ تمام حضرات۔